बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हाज़िर हूँ एक और किताब के साथ। पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सिलसिले की ये किताब है। इसका उन्वान है द कंपाउंड इफ़ेक्ट। इसके मुसन्निफ़ हैं डैरेन हार्डी। डैरेन हार्डी अमेरिका के एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और मुसन्निफ़ भी हैं। इनकी ये किताब बेस्ट सेलर्स में शामिल है। इसका उर्दू तर्जुमा मेरे हाथ में है। इसका उन्वान आप देखिए, एक और एक 11, और ये तर्जुमा मोहम्मद अबसार ने किया है। आइए देखते हैं इस किताब में डैरेन हार्डी हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। किताब का तारुफ कराते हुए डैरेन हार्डी हमारे साथ ये शेयर करते हैं कि ये किताब कामयाबी के बारे में है और इसे हासिल करने के लिए वाकई क्या करना होता है। आपको सीधे साधे अंदाज में बताना ज़रूरी है कि कोई जादुई हल, खुफिया फार्मूला या फौरी इलाज नहीं है। आप 2 घंटे इंटरनेट पर गुजार कर $2 लाख नहीं कमा सकते, ना ही एक हफ्ते में 30 पाउंड वज़न कम कर सकते हैं या किसी क्रीम से अपनी उम्र कम कर सकते हैं। कोई गोली खाकर अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी बहाल नहीं कर सकते या किसी भी ऐसे मंसूबे से मुस्तकिल कामयाबी नहीं पा सकते जो बहुत अच्छा लगता हो। ये अच्छा होता अगर आप अपनी कामयाबी, शोहरत, खुद एतमादी, अच्छे ताल्लुकात और सेहत को आसानी से ख़रीद सकते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें मुसलसल दौलत, सेहत, जवानी और दिलकशी के बारे में मुबालगा आराई वाले दावे सुनने को मिलते हैं। ये सब कुछ रातों रात कम मेहनत में सिर्फ 3 आसान किस्तों में मिलता है। ये तरह तरह के इश्तहारात हमें यह समझने में गलतफहमी में मुब्तला कर रहे हैं कि कामयाबी के लिए असल में क्या करना है। हमने कामयाबी के सादा मगर अहम असूलों को भुला दिया है। इस किताब के 6 चैप्टर्स हैं। शुरू में इंट्रोडक्शन भी है और चैप्टर्स के बाद कंक्लूजन भी पेश किया गया है। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में मुसन्निफ़ ये लिखते हैं कि कंपाउंड इफ़ेक्ट ही कामयाबी का राज है। और ये कैसे पता चलता है? सबसे पहले मैंने इन असूलों को अपनी ज़िंदगी में आज़माया है। मुझे ये पसंद नहीं कि मुसन्निफ़ीन अपनी शोहरत और दौलत की बातें करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। मैं ज़िंदा सबूत पेश कर रहा हूँ, ना कि पुरानी थ्योरी। पिछले 20 साल से मैं कामयाबी और इंसानी कारकर्दगी का गहराई से मुताला कर रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ ख़यालात, वसाइल और फ़लसफ़ों को आज़माने में लाखों डॉलर खर्च किए हैं। मेरे तजर्बे ने साबित किया है कि चाहे आप कुछ भी सीखें या कोई सी भी हिकमत अमली अपनाएं, कामयाबी हमेशा कंपाउंड इफ़ेक्ट के असूलों का नतीजा होती है। दूसरा, मैं पिछले 16 साल से ज़ाती तरक्की की सनत में एक रहनुमा रहा हूँ। मैंने कई मोतबर माहिरीन, मुकर्ररीन और मुसन्निफ़ीन के साथ काम किया है। मैंने हज़ारों कारोबारी अफराद को तरबियत दी है और कारोबारी रहनुमाओं और आला कारकर्दगी के हामिल लोगों की रहनुमाई की है। मैंने हज़ारों केस स्टडीज़ से ये नतीजा निकाला है कि क्या चीज़ काम करती है और क्या नहीं। तीसरा, मैं सक्सेस मैगज़ीन का पब्लिशर हूँ। इस हैसियत से मैं हज़ारों मज़ामीन और किताबों का जायज़ा लेता हूँ, माहिरीन का इंतखाब करता हूँ और इनके मवाद का भी तज्ज़िया करता हूँ। हर महीने मैं कामयाबी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर 6 माहिरीन के साथ इंटरव्यू करता हूँ और उनके बेहतरीन ख़यालात जांचता हूँ। मैं हर रोज़ ज़ाती कामयाबी की मालूमात का एक समुंदर खंगालता और मोती तलाश करता हूँ। इस किताब में इन्होंने 6 असूल पेश किए हैं जिन पर तवज्जो देकर आप ज़िंदगी के किसी भी मकसद को हासिल कर सकते हैं और वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो आपका मुकद्दर है। इन्हीं अच्छे असूलों को जमा किया जाए तो इसे हम कंपाउंड इफ़ेक्ट कहेंगे। नाज़रीन, इस किताब को पढ़ने के साथ साथ इस किताब पर मबनी एक वेबसाइट भी है। उसका एड्रेस है thecompoundiffect.com। इसमें कुछ वीडियो और ऑडियोज़ भी दी गई हैं। इसके अलावा कई रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए मुफीद हो सकते हैं। पहला बाब है
کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا عملی نمونہ۔ یہاں مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا، آہستہ اور مستقل دوڑ جیتتی ہے، سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس۔ یہاں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مستقل مزاجی کامیابی کی کلید ہے۔ یہاں وہ اپنے والد کی مثال دیتے ہیں کہ ان کے والد نے کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ خاص طور پر وہ اپنی تربیت کی بات کرتے ہیں کہ میرے والد کوئی بہانہ نہیں کے اصول پر چلتے تھے۔ ہمیں کبھی بھی بیمار ہو کر اسکول سے چھٹی کرنے کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ ہم واقعی قے یا خون بہانے یا ہڈی دکھانے کی حالت میں نہ ہوں۔ میرے والد کی ایک بنیادی سوچ تھی، یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کتنے ذہین ہیں، آپ کو اپنی محنت سے اپنی کمی کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا حریف زیادہ ذہین، باصلاحیت یا تجربہ کار ہے تو آپ کو 3 یا 4 گنا زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ آپ تب بھی انہیں ہرا سکتے ہیں، چیلنج چاہے کیسا بھی ہو۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ جہاں میں پیچھے ہوں وہاں محنت کر کے اس کمی کو پورا کروں۔ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ والد کی بدولت 12 سال کی عمر میں نے ایسا شیڈول بنایا جو ایک بہترین CEO کے برابر تھا۔ کبھی کبھار میں شکایت کرتا کیونکہ میں بچہ تھا، لیکن مجھے یہ جان کر خوشی ہوتی تھی کہ میں اپنے کلاس فیلوز پر برتری رکھتا تھا۔ والد نے مجھے مستقل مزاجی اور ذمہ داری کا جوش دلایا۔ یہی چیزیں آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے درکار ہیں۔ 18 سال کی عمر میں اپنے کاروبار میں 6 حصوں کی کمائی کر رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں نے ایک مہنگے محلے میں اپنا گھر خریدا۔ 24 سال کی عمر میں میری آمدنی ایک سال میں $1 ملین سے زیادہ ہو گئی، اور 27 سال کی عمر میں باضابطہ طور پر ایک از خود کروڑ پتی بن چکا تھا، جس کا کاروبار سالانہ $50 ملین سے زیادہ کا تھا۔ اس کے بعد کی کہانی موجودہ دور کی ہے، کیونکہ میں ابھی 40 کا نہیں ہوا ہوں، لیکن میرے پاس اتنی دولت اور اثاثے ہیں کہ یہ میری فیملی کی زندگی بھر کے لیے کافی ہیں۔ یہاں وہ ایک نمایاں تبدیلی کا فارمولہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو تبدیلی منحصر ہوگی چھوٹے محتاط انتخاب جمع مستقل مزاجی جمع وقت۔ کامیابی کے طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو، مثلاً ہمارے دادا پردادا کو مستقل مزاجی آتی تھی، انہیں کامیاب ہونے کا گر آتا تھا۔ موجودہ دور کے بارے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک قوم کے طور پر ایسا لگتا ہے کہ ہماری پوری نسل محنت کی اصل قدر کو بھول چکی ہے۔ ہم نے 2 بلکہ شاید 3 نسلوں کو خوشحالی، دولت اور آسانی میں زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی توقعات ختم ہو گئی ہیں کہ پائیدار کامیابی کے لیے کیا درکار ہوتا ہے، مثلاً محنت، استقامت اور صبر جیسی چیزیں اب کشش نہیں رکھتی۔ اسی لیے ہم لوگ یہ اقدار زیادہ تر بھول چکے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی مشکلات اور جد و جہد کا احترام کھو دیا ہے۔ جو محنت انہوں نے کی، اس نے ان میں نظم و ضبط پیدا کیا، ان کے کردار کو مضبوط کیا اور انہیں نئے میدانوں میں جانے کا حوصلہ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بڑی سلطنت کو آرام پسندی نے متاثر کیا ہے، چاہے وہ مصر ہو، یونان، روم، اسپین، پرتگال، فرانس یا انگلینڈ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کامیابی ہی ناکامی کی جڑ بن جاتی ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ لوگ ایک حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ آرام پسند ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ فوری حل یا جادوئی طریقوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے۔ خود کو یہ دھوکہ نہ دیں کہ ایک کامیاب کھلاڑی نے سخت مشقوں اور ہزاروں گھنٹوں کی محنت کے بغیر کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ صبح سپیرے اٹھ کر پریکٹس کرتا تھا، اور جب سب رک جاتے تب بھی وہ مشق جاری رکھتا تھا۔ اس نے ناکامی، تنہائی، سخت محنت اور مایوسی کا بھی سامنا کیا۔ دوسرا باب چوائسز یا انتخابات کے موضوع پر ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں آپ کی زندگی جو کچھ بھی ہے وہ اس لیے موجود ہے کہ آپ نے کسی چیز کا انتخاب کیا۔ ہر انتخاب آپ کے ہر نتیجے کی جڑ ہے۔
ہر انتخاب ایک طرز عمل کی شروعات کرتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ عادت بن جاتا ہے۔ اگر آپ غلط انتخاب کریں تو آپ خود کو دوبارہ آغاز پر پائیں گے، نئے اور مشکل انتخاب کرنے پر مجبور ہوں گے، اور اگر آپ کو انتخاب نہیں کرتے تو آپ نے اس بات کا انتخاب کیا ہے کہ آپ صرف وہی قبول کریں جو آپ کے راستے میں آئے۔ آگے جا کے لکھتے ہیں، دوسروں پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ میرا باس بیوقوف ہے۔ اگر چھپ کر میرے پیچھے وار کرنے والا میرا کلیگ یا ساتھی نہ ہوتا تو مجھے ترقی مل جاتی۔ میں ہمیشہ خراب موڈ میں رہتا ہوں کیونکہ میرے بچے مجھے پاگل کر رہے ہیں۔ اس قسم کے معاملات میں ہم دوسروں کو اپنی کمزوریوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، آپ خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، یا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس پر آپ کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ اس بااختیار سوچ نے میری زندگی کو بدل دیا۔ قسمت، حالات یا صحیح موقع اہم نہیں تھے۔ اگر ایسا ہونا تھا تو یہ میرے ہاتھ میں تھا، میں اڑنے کے لیے آزاد تھا۔ شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ بس بدقسمت ہیں، لیکن دراصل یہ صرف ایک اور بہانہ ہے۔ امیر، خوش اور صحت مند ہونے میں یا پسماندہ، اداس اور بیمار ہونے میں فرق صرف آپ کی زندگی کے انتخاب ہیں، کچھ اور نہیں جو اس فرق کو پیدا کرے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم سب خوش قسمت ہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں، صحت مند ہیں اور آپ کے پاس کھانے کی کچھ چیزیں ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ ہر ایک کو خوش قسمت بننے کا موقع ملتا ہے کیونکہ صحت اور بنیادی ضروریات کے علاوہ خوش قسمتی صرف انتخابوں کا مجموعہ ہے۔ خوش قسمتی کا ایک فارمولہ ہے، اس میں شامل کیا کیا ہے؟ تیاری یعنی ذاتی ترقی، جمع رویہ یعنی ایمان اور ذہنیت، جمع موقع یعنی آپ کے راستے میں اچھی چیز کا آنا، جمع عمل یعنی اس بارے میں آپ کا کچھ کرنا۔ اگر یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں تو اسے ہی آپ خوش قسمتی سمجھیے۔ آپ کی زندگی میں اسکور کارڈ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ آپ کا ایک خفیہ ہتھیار ہے کہ آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا ایک اسکور کارڈ بنائیے، ہر چیز کو نوٹ کیجئے، ایک چھوٹی سی ڈائری جیب میں رکھیے، یا آج کل کے دور میں آپ اپنے موبائل پر اس قسم کے نوٹس لے سکتے ہیں۔ اگر وزن کا مسئلہ ہے یا کسی بیماری سے لڑنے کا مسئلہ ہے تو جو میڈیسن آپ نے لی، جو آپ نے کھایا، جو آپ نے ایکسرسائز کی، اس کا پورا ریکارڈ مینٹین کیجئے۔ اگلا باب ہے ہیبٹس یا عادات کا۔ عادت کے بارے میں ارسطو نے لکھا تھا کہ ہم وہی ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں۔ مریم ویبسٹر کی انگلش ڈکشنری نے عادت کی تعریف اس طرح سے کی ہے، ایک حاصل شدہ طرز عمل جو تقریباً یا مکمل طور پر غیر ارادی ہو گیا ہو، عادت کہلاتا ہے۔ کافی مشق اور تکرار کے ساتھ کوئی بھی رویہ، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، وقت کے ساتھ خود کار بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے اپنی زیادہ تر عادتیں لاشعوری طور پر تیار کی، یعنی اپنے والدین کی نقل کرتے ہوئے، ماحولیاتی یا ثقافتی تعلقات کے جواب میں، یا خود کو سنبھالنے کے طریقے بتاتے ہوئے، ہم انہیں جان بوجھ کر بدلنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ منطقی ہے چونکہ آپ نے ہر عادت سیکھ لی ہے۔ آپ ان عادتوں کو بھول بھی سکتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ عادت کو بدلنے کے لیے صرف ارادہ کافی نہیں، بلکہ ایک بنیادی سوال زندگی کے ہر عادت کے بارے میں آپ پوچھئے، اور وہ سوال ہے کیوں؟ کہ آپ کسی کام کو کیوں کرنا چاہتے ہیں یا کیوں جاری رکھا ہوا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ اگر آپ جاری رکھیں گے تو کیا فوائد حاصل ہوں گے، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کیا نقصان ہوں گے، یا اگر آپ کسی نئی عادت کو اپنائیں گے اس کے فائدے آپ کو کیا حاصل ہوں گے۔ تو بنیادی جو سوال ہے عادت کے بارے میں وہ ہے کیوں۔ یہاں انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بری عادتیں چھوڑنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کے سٹیپس بتائے ہیں۔ اسی طرح سے نئی عادت اپنانے کے کیا سٹیپس ہیں
اور آپ نے کس طرح سے ان پر عمل کرنا ہے، اس کی پوری تفصیل انہوں نے اس چیپٹر میں دی ہے۔ چوتھا باب ہے تحریک یا مومنٹم۔ یہاں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ایک کام کا آپ نے سٹارٹ لینا ہوتا ہے، آغاز کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو زیادہ توجہ، زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کا جو خرچ ہے اس پر زیادہ آتا ہے۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جب کوئی راکٹ خلا میں روانہ ہوتا ہے، اسپیس شٹل اپنی پرواز کے پہلے چند منٹوں میں اتنا ایندھن استعمال کرتی ہے جتنا وہ باقی پورے سفر میں نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے زمین کی کشش ثقل سے آزاد ہونا پڑتا ہے۔ ایک بار جب یہ کشش سے نکل جائے تو یہ مدار میں آسانی سے سفر کرتی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ زمین سے اٹھنا۔ آپ کے پرانے طریقے اور عادتیں بھی بالکل ویسی ہی ہیں جیسے میری گو راؤنڈ، یعنی گول گھومنے والے جھولے کی جمود، یا زمین کی کشش ثقل۔ سب کچھ وہیں رکا رہنا چاہتا ہے۔ آپ کو اپنی جمود کو توڑنے اور نئی کامیابیوں کے آغاز کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوگی، لیکن ایک بار جب آپ کو مومنٹم مل جائے تو پھر آپ کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ تقریباً ناممکن۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تب آپ کم محنت سے زیادہ نتائج حاصل کر پائیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کامیاب لوگ مزید کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ امیر اور امیر کیوں ہو جاتے ہیں؟ خوش لوگ مزید خوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور خوش قسمت لوگ اور زیادہ خوش قسمت کیوں بن جاتے ہیں؟ ان کے پاس بگ موو یا مومنٹم ہوتا ہے۔ جب کامیابی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر جیسے ایک تسلسل سے بارش ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اچھی عادتوں کو اپنی روٹین بناؤ اور اس کے لیے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرو۔ عام طور پر انسان کسی کام کو شروع کرتا ہے لیکن جلدی تھک کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں آپ کی مستقل مزاجی جو ہے وہ آپ کے کام آئے گی۔ پانچواں باب انفلوئنسز یا اثرات کے بارے میں ہے۔ اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر جو بھی طے کر لیں، اپنی ترقی کے لیے جس طریقے سے بھی آپ کام کریں، آپ اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہاں بتاتے ہیں کہ ہر شخص 3 طرح کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ داخلی معلومات، یعنی جو کچھ آپ اپنے دماغ میں ڈالتے ہیں۔ رابطے، یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں۔ اور ماحول، آپ کے ارد گرد کے حالات اور ماحول۔ ان تینوں کو انہوں نے باری باری ایکسپلین کیا ہے۔ داخلی معلومات وہ ہیں کہ آپ کس قسم کی خبریں سنتے ہیں، کس قسم کی معلومات کو اپنے دماغ کا حصہ بناتے ہیں۔ یہاں وہ ہمیں یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ میڈیا سے حتی الامکان آپ دور رہیں، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ہمیں یرغمال بنانے میں ماہر ہے۔ یہاں وہ لکھتے ہیں میڈیا ہمیشہ توجہ حاصل کرنے کے لیے چونکا دینے والے اور سنسنی خیز عنوانات کا استعمال کرتا ہے، لیکن آج محض 3 خبریں دینے والے ٹی وی اور ریڈیو نیٹ ورک کی بجائے سینکڑوں ہیں جو دن رات چلتے ہیں۔ چند اخباروں کی بجائے بے شمار پورٹلز ہیں جو ہمیں ہمارے کمپیوٹر سے لے کر ہمارے موبائل فونز تک رہنمائی یا مدد فراہم کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ کے لیے مقابلہ کبھی اتنا خونی نہیں رہا، اور میڈیا کے کارکن مسلسل حیرت انگیز مواد پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں جو اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی رپورٹنگ وہ کم کرتے ہیں اور بری باتوں پر توجہ زیادہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا ذہن پراگندہ ہوتا ہے۔ تو حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ میڈیا کا استعمال کم سے کم کریں۔ دوسرا نقطہ ہے تعلق۔ آپ کے جو تعلق والے ہیں ان کے ساتھ آپ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں، کون لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ ایک ہی نسل کے پرندے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں انہیں آپ کا حوالہ گروپ یا سنگت کہا جاتا ہے۔ آپ کا حوالہ گروپ زندگی میں آپ کی کامیابی یا ناکامی کا 95% تک تعین کرتا ہے۔ آپ سب سے زیادہ وقت کس کے ساتھ گزارتے ہیں؟ آپ ان لوگوں کی کس خاصیت سے متاثر ہیں؟ کیا یہ دونوں گروہ ایک جیسے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ ہم ان 5 لوگوں کا مجموعی اوسط شخص بنتے ہیں جن کے ساتھ ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ روہن کہتے تھے
हम अपनी सेहत, रवैये और आमदनी की सतह का अंदाज़ा उन लोगों की बुनियाद पर लगा सकते हैं जिनके साथ हम वक्त गुजारते हैं। यहाँ उन्होंने हमें गाइड किया है कि हम किस तरह से इस बात का तयन करें या ऐसे लोगों का इंतखाब करें कि जिनके साथ हम वक्त गुजारें। कुछ लोगों के साथ आपका वाजबी सा ताल्लुक़ होता है और कुछ लोगों के साथ आपका गहरा ताल्लुक़ होता है। इसके बारे में पूरी रहनुमाई इस किताब में दी गई है। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जिनकी अपनी कारकर्दगी अच्छी हो, जो ज़िंदगी में कामयाब हों। इसके साथ साथ किसी को अपना मेंटोर या गुरु ज़रूर बनाएं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो ज़िंदगी में कामयाब रहे, या आप जो ज़िंदगी में बनना चाहते हैं उन लोगों का इंतखाब करें जो वो बन चुके हैं। आप उनकी शागिर्दी इख्तियार करें, एक गुरु का चेला बन जाएं। इससे क्या होगा कि उनसे सीखने का बहुत मौका मिलेगा और आपकी तरक्की भी आपके सामने होगी। वो मैं ये भी गाइड करते हैं कि अपनी ज़ाती मुशावरती कमेटी की तश्कील दें। कुछ लोग ऐसे होने चाहिए कि जिनके साथ बैठ के आप अपनी ज़िंदगी के मशवरे कर सकें। आप किस जगह रहते हैं, किस गली मोहल्ले में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, किस मार्केट में बिज़नेस करते हैं, आपका जो माहौल है, बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए उस माहौल को भी तब्दील करना पड़ता है। आप उस शहर से, उस गली मोहल्ले से कहीं और मुंतकिल हो सकते हैं। आप एक महकमा छोड़ के एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं कि जो आपके मकासद के लिए ज़्यादा मुफीद हो। सबसे आखिरी चैप्टर है एक्सेलरेशन या तेज़ रफ्तार। यहाँ वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि आप हमेशा तवक्को से बढ़कर काम करें, आगे बढ़कर एग्रेसिव अंदाज में, प्रोएक्टिव अंदाज में काम करें, रूटीन का काम ना करें, रूटीन से आगे बढ़ें। यहाँ वो ये भी शेयर करते हैं कि गैर मुतवक्को काम करें, ऐसे काम करें जो आम लोग नहीं करते। अगर ये किताब सेल्फ डेवलपमेंट के सिलसिले में बहुत मुफीद किताब है। इसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो इन आदात को अगर हम अपनाएं। इस किताब की खूबसूरती ये है कि हर बात को समझाते हुए इन्होंने बहुत सारी मिसालें दी हैं और ज़्यादातर मिसालों का ताल्लुक़ मुसन्निफ़ की अपनी ज़िंदगी के साथ है। इसके साथ साथ मिसालें देते हुए कभी वो घर की बात करते हैं, कभी मार्केट की बात करते हैं, कभी किसी सरकारी दफ्तर की बात करते हैं, कभी वो किसी खिलाड़ी की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की कामयाबियों को इन्होंने इसमें गिनवाया है और इसमें साबित किया है कि कामयाब लोगों की ज़िंदगी में कौन सी ऐसी आदत होती हैं कि जिनको सामने रख के आपने अपनी ज़िंदगी बनानी है। और आपकी ज़िंदगी की यही छोटी छोटी आदतें और यही छोटी छोटी बातें तो एक बड़ा इफ़ेक्ट लाएंगी, जिसको इन्होंने द कंपाउंड इफ़ेक्ट का नाम दिया है।